السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج اس سلسلے سے گفتگو ہوگی کہ شراب نوشی یہ جو بہت بڑا گناہ ہے اور جس کے لیے خود جناب حماد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ پروردگار نے رسول اکرم کے ذریعے حکم دیا کہ شراب نوشی یہ حرام ہے، اور جو بھی شراب پیتا ہو پھر اس کے ساتھ معاملات نہ رکھے، اس کی صفائی نہ دے، اس کی تصدیق نہ کرے، اس کی صفائی کو قبول نہ کرے، اور اس کے پاس کوئی اپنی امانت نہ رکھوائے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے شرابی کے پاس امانت رکھوائے اور امانت میں خیانت ہو جائے تو پھر اس کا اجر جو ہے پروردگار کے یہاں نہیں ہے۔ اور خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام مسجد الحرام میں تھے تو چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے چند افراد، تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عرب کے امام ہے۔ تو لوگوں نے کہا ان سے کچھ دریافت کیا جائے، ان سے کچھ جو ہے مسائل معلوم کیے جائیں۔ لہٰذا چند افراد نے ایک نوجوان سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ان سے سوال کرو کہ شراب نوشی کیوں حرام ہے۔ تو نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے امام سے سوال کیا۔ امام نے جواب دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام لذتوں میں یہ برتر لذت ہے اور یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ نوجوان آیا اور آنے کے بعد بیان کیا، پھر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، کہا کہ جاؤ دوبارہ سوال کرو۔ پھر وہ شخص دوبارہ جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کہ دیکھو شراب حرام ہے اور شراب کی وجہ سے انسان کے عقل زائل ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے تمام برائیوں کی آفت ہے، تمام برائیوں کا جو ہے یہ جڑ ہے، اور اس طریقے سے یہ پھیلتا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی درخت جو ہے درخت کے اوپر تمام درخت کو گھیر لے۔ اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ وہ شخص ملعون ہے کہ اس دسترخوان پہ بیٹھے کہ جہاں پہ مشروبات یعنی شراب ہو، تو وہ شخص جو ہے ملعون ہے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ شرابی اگر نماز پڑھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ وہ توبہ کر لے، لیکن مدہوشی کے عالم میں نہیں، حواس کے عالم میں توبہ کر لے، لہٰذا جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کے اعمال جو ہے قبول نہیں ہوتے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے جد یعنی امام حسین کا سر جب شام پہنچا، یزید کا دربار تھا، امام حسین کا تشت میں سر تھا، اور یہ ملعون یزید جو ہے یہ حکم دیا دسترخوان لگائے جائے، شراب تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ شراب پی رہا تھا اور امام حسین کا، مولا کائنات کا، رسول اکرم کا مذاق اڑا رہا تھا، تذکرہ کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، شراب پی رہا تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، اور جو بچ جاتا تھا تو پھر وہ تشت کے قریب پھینک دیتا تھا کہ جس تشت میں امام حسین کا سر تھا۔ آٹھویں امام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا
اگر شطرنج کو دیکھے، شراب کو دیکھے اور امام حسین کو یاد کرے اور دشمنوں پہ لعنت کرے تو اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جیسا کہ ایک شخص نے مولا کائنات سے سوال کیا، کہا کہ مولا آپ کا یہ گمان ہے کہ شراب جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، دیکھو جو زنا کرتا ہے زانی ہو سکتا ہے کہ اسی حدود تک محدود رہے، لیکن جو شرابی ہوگا تو پھر وہ جو ہے زنا بھی کرے گا، محترم شخص کو قتل بھی کرے گا، وہ نماز کو بھی ترک کر دے گا، نماز کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان شراب پیتا ہے تو شراب کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نہ اسے کسی چیز کا خیال ہوتا ہے، نہ حرمت کا خیال رکھتا ہے، نہ دیگر چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر جو ہے ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جب مست ہو جاتا ہے تو اس کا باغ اور ڈور جو ہے وہ شیطان یعنی ابلیس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ جو مدہوش ہو جاتا ہے، یعنی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو پھر نہ وہ عبادت کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جدھر چاہتا ہے شیطان جو ہے ادھر ادھر گھماتا ہے۔ اگر شیطان کہے بت کو پرستش کرو تو پھر جو ہے وہ بت کو سجدہ کرتا ہے۔ لہٰذا اب ایسی حالت میں اس کا باغ اور ڈور تمام اختیارات ابلیس کے ہاتھ میں، اب جدھر چاہے جو ہے اسے لے جائے۔ اور ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، بہرحال یہ فارسی کے اشعار ہیں اور اس کا خلاصہ کہ ایک نوجوان تھا، جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ہے نا، شیطان آیا، شیطان نے یہ کہا کہ یہ تمہاری موت یقینی ہے، لیکن اگر جو ہے چند چیزوں پہ عمل کرو تو پھر ہم نظر ثانی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ، موت یقینی ہے۔ اور اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم اپنے باپ کو قتل کر دو یا باپ کو قتل نہ کر سکو تو پھر اپنی بہن کے ساتھ زود و کوب کرو، مارو پیٹو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر شراب کا جام لے لو، پی لو، شراب پی لو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موت سے تو بڑے بڑے شیر جو ہے گھبرا جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم باپ کو قتل کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بہن کو اذیت دیں، ماریں اور پیٹیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، موت سے بچنے کے لیے یہ راستہ ٹھیک ہے، ہم شراب پی لیں گے، لیکن ہم اپنے باپ کو قتل نہیں کریں گے، بہن کو بھی ستائیں گے نہیں، مارے پیٹیں گے نہیں، شراب پی لیں گے۔ اب جو دو چار جام لیا، شراب پی لیا، تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس نے باپ کو بھی قتل کر دیا اور بہن کو بھی مارا اور پیٹا۔ تو عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اب آپ کو ایک واقعہ سنائے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، حارث بن کعب، اسی کے قبیلے سے، خاندان سے، حارث بن کعب کے۔ تو وہ چھٹے امام کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا، ہم جو ہے حارث بن کعب کے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں سرفراز ہو گئے کہ ہم نے آپ کی ولایت کو قبول کیا۔ تو امام نے کہا کہ لیکن جو ہے وہ تو بہت کم ہمیں مانتے ہیں، حارث بن کعب کے قبیلے والے بہت کم ہیں مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولا، یہ جو سعادت نصیب ہوئی ہے، ایک خراسانی ہمارا غلام ہے۔ تو امام نے کہا کہ کیا ہوا؟ اب تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ مولا، ایک ہمارا غلام ہے، خراسانی غلام ہے، اور ایک دو افراد نہیں، ہم کوفے میں رہتے ہیں، اور بھی افراد ہیں،
ان کے بھی غلام ہیں خراسان کے 4، اور یہ ملا کر 5 غلام ہیں۔ یہ جو ہے غلام ہر جمعے کے روز دعوت کرتے آپس میں، ایک روز اس غلام کے گھر، ایک روز اس غلام کے پاس، ایک روز اس غلام کے پاس، اور ایک روز جو ہے ہمارے ہاں جو غلام ہے خراسانی اس کی یہاں دعوت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب دعوت میں آتے ہیں تو پہلے جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مشروبات چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں کیا چیز ہے، وہ پیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں نصیب جو ہے حاصل ہو گیا کہ ہم آپ کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام نے کہا کہ جب چاہنا تو اس سے میرا سلام کہہ دینا جعفر بن محمد نے سلام کہا ہے، اور اس سے یہ کہہ دینا کہ جو چیز پیتا ہے مشروبات وہ صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، وہ چیز جو ہے حرام ہے، اور اس کے بارے میں ہم تم سے سفارش کرتے ہیں۔ اب یہ شخص آیا، جب واپس آیا کوفہ میں پہنچا، اپنے غلام سے کہا، غلام کو بلایا اور کہا کہ جعفر بن محمد نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ امام نے سلام کیا ہے، سلام کلوایا ہے، تو خوشی کے مارے رونے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا، اور اس نے کہا کہ امام نے ہمیں یہ اہمیت دی ہے، ہم بد نصیب گنہگار، اور امام نے یہ اہمیت دی ہے کہ امام نے جو ہے ہمیں سلام کہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا امام نے تمہاری سفارش بھی کی ہے، اور امام نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ جو مشروبات تم پیتے ہو وہ صحیح نہیں، وہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ تب اس نے یہ کہا کہ ہاں، وہ جو مشروبات جو ہم پیتے تھے وہ شراب تھا، اور اس نے جو ہے توبہ کی، گریہ کرنے لگا، اور عہد کر لیا کہ اب جو ہے زندگی میں کسی وقت بھی، کسی لمحہ بھی جو ہے ہم اپنے حلق میں نہیں لگائیں گے، اور پروردگار کے بارگاہ میں یہ توبہ اور استغفار کرنے لگا، توبہ کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسی چیز ہے کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 افراد پہ جنت حرام ہے، وہ جو شراب نوشی کا عادی ہو، جو جوئے کا عادی ہو، اور وہ کہ جو دشمن محمد اور آل محمد ہے۔ یہ 3 افراد، ان پہ جو ہے جنت حرام ہے، کہ جو اہل بیت محمد اور آل محمد کے دشمن ہیں، اور جو شراب نوشی کے عادی ہیں، تو ان پہ جنت حرام ہے۔ تو یہ شراب نوشی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اعمال، اس کے نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہوش کے عالم میں توبہ اور استغفار نہ کر لے۔ تو ہاں ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر اس سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں کی مغفرت فرمائے، یہ وبا جو بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان و انسان میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک۔